الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ایک مینارہ نور شخصیت حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے چند گوشے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ فرمایا وہ شخص مسلمان ہے۔ اور آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے ان کی سیرت کے اندر، ان کے کردار کے اندر یہ چیزیں ظاہری طور پر ان کی طبیعت کے اندر نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں سے محبت کرتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے اور غریبوں کا سہارا بنا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ وہ شخصیت تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کے میدان کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ 40,000 احادیث مبارکہ کم و بیش آپ سے روایت کی گئی، یعنی اتنی بڑی ہستی محدث اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ حاضرین محترم، ہیران شہر کے اندر ایک باغ تھا، وہ ایک ترکی تاجر کا تھا۔ ترکی تاجر اس باغ کی خدمت کرتا تھا اور اس کی ملکیت کے اندر تھا، اور اس باغ کے اندر مختلف چیزیں تھیں، انگور تھے، انار تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اس باغ کے اندر اس مالک کا ایک خادم بھی تھا۔ اب وہ جو ترکی تاجر تھا اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اپنے باغ کے اندر رہتا اور اس نگران کے ذریعہ سے اپنی باغ کی خدمت کرواتا اور اپنے باغ کی حفاظت کرواتا۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ سخت گرمی تھی اور اس نے اپنے ملازم کو بلایا، اپنے خادم کو بلایا
اور کہا کہ جاؤ انار کا جوس بنا کر لے آؤ۔ اب وہ شخص اس نے انار توڑا اور انار توڑ کر اس کا جوس نکالا، جوس نکال کر اس ترکی تاجر کے پاس جا کر پیش کر دیا، اور جب اس نے جوس نوش کیا تو جوس میٹھے کی بجائے جوس کڑوا تھا۔ اس نے کہا کہ تجھے آج تک اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس باغ کے اندر خدمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کیا تجھے آج تک اتنا نہیں پتا چلا کہ انار میٹھا کون سا ہے اور کڑوا کون سا ہے؟ یہ جوس اتنا کڑوا ہے، پیا ہی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا کہ صاحب، میں باغ کی نگرانی کرنے کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہوں، باغ کے پھلوں کو کھانے کے لیے نہیں رکھا گیا، لہٰذا میرے ذمے جو کام ہے وہ باغ کی حفاظت کرنا ہے، باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے، باغ کی نوکری کرنا ہے، لہٰذا آج تک جتنا وقت گزر چکا ہے میں نے ان پھلوں میں سے ایک پھل کو کبھی نہیں کھایا ہے، لہٰذا میں جتنا عرصہ یہاں پر رہا ہوں صرف حفاظت ہی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سا پھل میٹھا ہے اور کون سا پھل کڑوا ہے۔ اب وہ شخص اس نے دل کے اندر سوچا کہ یہ کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں لگتی، بلکہ یہ بڑی بلند کردار شخصیت لگتی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو اور تم اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو، سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر رہا کرو، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ میں جو تنخواہ تمہاری مقرر ہے میں تمہیں وہ بھی عطا کیا کروں گا۔ بس تمہارا کام مخلوق کی خدمت نہیں ہے بلکہ اس خدا کی عبادت ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ میرے گھر کے اندر رب کی عبادت کرنی ہے۔ حاضرین محترم، وہ شخصیت اس ترکی تاجر کے گھر کے اندر جا کر عبادت کرتی ہے اور ہر مہینے اس کو تنخواہ اور معاوضہ مل جاتا ہے۔ حاضرین محترم، وہ جو ترکی تاجر تھا اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے کردار کے اندر بڑی پاکیزہ تھی، نیک سیرت بیٹی تھی، اور اس بیٹی کی تلاش کے اندر، اس بیٹی کے رشتے کی تلاش کے اندر وہ سرگرداں تھا، اور بڑے بڑے امراء کے رشتے آئے مگر اس نے رشتوں کو انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، اور اس خیال کے اندر تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے اچھے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، یہ فکر اس کو دامنگیر رہتی۔ اسی اللہ والے کے پاس جو اس کے گھر کے اندر عبادت کے اندر مستغرق تھا، اس کے پاس وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے مشورہ چاہیے، میری ایک بیٹی ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ چاہیے کہ میں اس کی شادی کہاں کروں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یہودی مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مال کو دیکھ کر رشتہ طے کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے بارے کے اندر مشہور ہے کہ وہ جمال کو دیکھ کر رشتہ طے کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کے بارے کے اندر یہ مشہور ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا ہے کہ دیندار کو اہمیت زیادہ دی جائے، نہ مال کو دیکھا جائے نہ جمال کو دیکھا جائے بلکہ اس کی دینداری کو دیکھا جائے۔ تو کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ تو مال کو دیکھو اور نہ ہی جمال کو دیکھو بلکہ اللہ کے دین کو دیکھو، جو رشتہ تمہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے والا جو شخص مل جائے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو، جو متقی مل جائے، پرہیزگار مل جائے، نیکوکار رشتہ مل جائے۔ اب انہوں نے اس اہمیت کے پیش نظر انہوں نے رشتے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اس کی بیوی نے مشورہ دیا، کہا کہ اگر دیندار کا رشتہ تلاش کرنا ہے تو ہمارے گھر کے اندر جو عبادت کرتا ہے، جو ہمارا ملازم ہے، جو ہمارا خادم ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی دیندار نظر نہیں آتا، لہذا ہمیں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا چاہیے۔ حاضرین محترم، ذرا اندازہ کیجئے، وہ شخصیت کوئی مالدار نہ تھی،
پیسے والے نہ تھے، مگر ان کے اندر جو چیز ظاہر تھی وہ تقویٰ تھا، وہ پرہیزگاری تھی، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت تھی۔ اب اس تاجر نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، جس کا نام، جو ان کا خادم تھا، اس کا نام مبارک تھا۔ اب مبارک کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اب کچھ دن گزرے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ترکی تاجر فوت ہو گیا۔ اب اس کی وراثت کے اندر جو باغ تھا وہ بھی بیٹی کے حصہ کے اندر آیا، حتیٰ کہ وہ شخص بڑا امیر ہو گیا اور مبارک کے پاس بہت زیادہ مال دولت آ گیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کا انہوں نے نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ اور ان کے والد کا نام مبارک، لہذا عبداللہ ابن مبارک 118 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ دور ہوگا جس کے اندر خیر غالب ہوگا۔ خیر یہ وہ ادوار ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ لہٰذا ان تین ادوار کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کا عنصر غالب ہوگا، شر نہیں ہوگا۔ شر اگر ہوگا بھی صحیح مگر اتنی بلند سطح پر نہیں ہوگا، خیر غالب ہوگی۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 118 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا جمال دیا، بڑا حسن دیا، اور علم کے اندر وہ شوق عطا فرمایا، وہ ذوق عطا فرمایا۔ ابتدائی ادوار کے اندر آپ کھیل کود کے اندر مصروف رہتے، اسی طرح جوانوں کے ساتھ، جس طرح جوانی ایک مستانہ کر دیتی ہے، جوانی انسان کو قابو کے اندر نہیں رہنے دیتی، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی دوستوں کے ساتھ سارا دن کھیل کود کے اندر گزارا کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ گلیوں بازاروں کے اندر پھرتے تھے۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے ہیں اور خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا وہ وقت نہیں آیا آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کی خشیت کے اندر، اللہ کے خوف کے ساتھ تمہارے دل اس کی بارگاہ کے اندر جھک جائیں۔ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سفر کرنے لگ جاؤ؟ حاضرین محترم، آپ جب اٹھے تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں صرف ان کو ایک نشانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کو اشارہ مل جاتا ہے تو پھر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، بلکہ اسی راستے پر سرگرداں ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیدار ہوئے، آپ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرتے ہیں، اور پکی توبہ کر کے آپ اپنے والد سے ملتے ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کو 50,000 دینار دیے اور کہا بیٹے جا کر اس سے تجارت کرو۔ آپ نے 50,000 دینار لیے، اور تجارت کی غرض سے آپ نے دل کے اندر سوچا کہ میں طلب علم کی خاطر، علم کو حاصل کرنے کے لیے میں ان پیسوں کو خرچ کروں گا۔ آپ نے عراق، مصر، حجاز، دور دراز علاقوں کے اندر آپ نے سفر کیا، اور جب آپ کے پیسے ختم ہوئے آپ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور آ کر کہا کہ ابا جی میرے پاس پیسے جو تھے وہ 50,000 درہم ختم ہو چکے۔ کہا بیٹے کیا تجارت کی ہے؟ کہا میں نے وہ تجارت کی ہے جس تجارت کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ میں نے وہ تجارت کی ہے، اس تجارت کے اندر میں نے اپنے مال کو صرف کیا ہے، میں نے 50,000 درہم میں نے طلب علم کے اندر خرچ کر دیے۔ لہذا والد نے خوشی کے اندر 20,000 درہم اور دے دیے، کہا بیٹے جاؤ اور علم حاصل کرو۔
حتیٰ کہ آپ نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا. آپ علم حاصل کرتے کرتے اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جہاں کہیں پر بھی جاتے تھے لوگ دیوانہ وار آپ کی طرف چلے آیا کرتے تھے. لوگ دیوانہ وار 40 ہزار کی تعداد کے اندر آپ کے مجمع کے اندر درس حدیث سننے والے لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے. اور اس وقت لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، مکبر ہوتے تھے. یعنی ایک بات جب عالم دین کرتا تھا تو مکبر سنتا تھا، وہ پچھلوں کو بیان کرتا تھا. اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے مکبروں کی تعداد گنی گئی تو آپ کی مجلس کے اندر جو مکبر موجود تھے ان کی تعداد 1200 تھی. 1200 مکبر تھے. ذرا اندازہ کیجئے جو آواز پہنچانے والے تھے وہ 1200 کی تعداد کے اندر تھے، اور مجمع کتنا بڑا ہوگا. اور ایک مرتبہ آپ کی مجلس کے اندر دوات کو گنا گیا. درس حدیث لکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوا کرتے تھے، دواتوں کو گنا گیا. آپ کی مجلس کے اندر جو دواتوں کی تعداد تھی وہ بھی 40,000 کے قریب تھی. حاضرین محترم ذرا اندازہ کیجیے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. پھر آپ مقام رفاع کے اندر تشریف لے گئے، اور مقام رفاع کے اندر جب پہنچے لوگ دور دراز سے آپ کی زیارت کے لیے چلے آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک جمع غفیر وہاں پر جمع ہو گیا. ہارون الرشید کی خادمہ نے کہا بادشاہ وجہ یہ ہے کہ تو جسموں کا بادشاہ ہے، عبداللہ بن مبارک دلوں کا بادشاہ ہے. تو جسموں پر حکمرانی کرتا ہے، جسموں کا بادشاہ ہے، اور جب تو آتا ہے تیرے استقبال کے لیے پولیس ان لوگوں کو سیدھا کرتی ہے، ان کی صفیں بنواتی ہے. مگر جب عبداللہ بن مبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر یہ عزت پیدا فرما دیتا ہے، یہ رعب پیدا فرما دیتا ہے. لوگ کشاں کشاں دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں. حاضرین محترم، یہ علم کی برکت، یہ علم کا شان اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حاضرین محترم، آپ کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں، بے شمار اوصاف تھے. ان میں سے ایک دو وقت کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حاضرین محترم، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں لوگوں کو خوشی دیا کروں، لوگوں کو محبتیں بانٹا کروں، اور لوگوں سے پیار اور محبت کا سلوک کیا کروں. آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے اوپر 700 دینار کا قرضہ ہے، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری مدد کر دیں اور میں قرضے سے خلاصی حاصل کروں. حتیٰ کہ آپ نے ایک پرچی اٹھائی اور اس پر 700 دینار کی بجائے آپ نے 7,000 دینار لکھ دیے. 7,000 دینار لکھے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا خادم بیٹھا ہے، اس کے پاس جا کر اسے پرچی دے دو، وہ تمہیں یہ رقم دے دے گا. اب آپ وہاں پر پہنچے تو اس خادم نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر 700 دینار کا قرضہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس پرچی پر 7,000 دینار لکھے ہوئے. کہا کہ لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ تسلی کرنے کے لیے آپ کا خادم آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت اس بندے پر 700 دینار کا قرضہ ہے، لہذا آپ نے 7,000 دینار لکھے ہیں، کیا آپ سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہا نہیں. آپ نے اس پرچی کو اپنے پاس رکھا، ایک اور پرچی منگوائی اور اس پر آپ نے 14,000 دینار لکھ دی. 14,000 دینار لکھے اور اس بندے کو کہا کہ جاؤ 14,000 دینار اس بندے کو دے دو. اب 14,000 دینار دے کر جب وہ واپس آیا اور آ کر عرض کی حضرت کیا ماجرا ہے؟ پہلے 700 دینار اس کا قرضہ تھا، آپ نے 7,000 دینار لکھ دیے. پھر جب میں آپ کے پاس آیا آپ نے 7,000 دینار کی بجائے 14,000 دینار کیوں لکھے؟ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کو اچانک خوشی دیتا ہے، جو بندہ کسی مومن کا دل اچانک خوش کر دیتا ہے، اچانک خوشی دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہا کہ میں اس بندے کو
قلبی سکون دینا چاہتا تھا اور دلی خوشی دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کے 14,000 دینار اس کی پرچی پر لکھے۔ حاضرین محترم، آپ کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ آپ ایک مرتبہ حج پر جا رہے تھے، راستہ کے اندر ایک بچی کو آپ نے دیکھا کہ مرا ہوا پرندہ لے کر جا رہی ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے اس بچی کو بلوایا تو کہا بیٹا مرا ہوا پرندہ کیوں لے کر جا رہی ہو؟ مردار کھانا تو حرام ہے، کیوں لے کر جا رہی ہو؟ کہا دیکھو میں یتیم بچی ہوں اور بڑی غریب ہوں، ہمارے گھر کے اندر کتنے دنوں سے فاقہ چل رہا ہے اور گھر کے اندر میری ماں اور میں بھوکے پیاسے ہیں، لہذا آج مرا ہوا پرندہ دیکھا ہے اور اس کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس کو پکا کر کھا کر ہم اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ نے اپنے خادم کو بلوایا، آپ نے کہا کہ بتاؤ ہمارا یہاں سے واپسی کا کتنا خرچہ آئے گا؟ ابھی راستہ کے اندر ہیں، حج پر نہیں پہنچے، کہا کہ بتاؤ ہمارا یہاں سے واپسی کا کتنا خرچہ آئے گا؟ تو خادم نے کہا کہ حضرت 20 درہم ہمارا خرچہ آئے گا۔ آپ نے کہا کہ 20 درہم الگ کر لو اور سارے کا سارا مال اس بچی کے سپرد کر دو۔ سارے کا سارا مال آپ نے 20 درہم اپنے اس مال میں سے لیے اور بغیر حج کیے ہوئے آپ وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ خادم نے کہا کہ حضرت آپ تو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ دیکھو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کا دل خوش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے اس بچی کی ضرورت پوری کر دی ہے، اگر کسی کا سہارا بن گیا ہوں تو یقیناً اللہ رب العزت نے میرے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ تو عزیز محترم، یہ وہ شخصیت تھے، آپ کے اندر وہ کیفیت پائی جاتی تھی۔ آپ صحابہ کرام کے دور کے اندر پیدا تو نہیں ہوئے مگر آپ تابعین کے دور کے اندر پیدا ہوئے، مگر آپ کے اندر خوف خدا کی بڑی کیفیت پائی جاتی تھی۔ آپ کے اندر خوف خدا کی بڑی اس انداز سے کہ آپ صحابہ کرام سے مماثلت رکھتے تھے۔ جس طرح صحابہ کرام اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے، اللہ رب العزت کا خوف رکھتے تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کے اندر بھی خشیت الہی طاری رہتی، خوف خدا کا جذبہ طاری رہتا۔ حاضرین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن بھر سفر کرتے اور رات جب گہری ہو جاتی گلیوں کا گشت کرتے، گلیوں کے اندر سفر کرتے کہ کہیں کوئی گلی کے اندر کوئی پریشان حال نہ سویا ہو، کسی کے ہاں صف ماتم نہ بچھی ہو اور کوئی پریشان حال نہ بیٹھا ہو۔ حضرت محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک گھر سے گزر ہوا، وہاں سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی کہ بیٹا آج بکری نے کتنا دودھ دیا ہے؟ کہا کہ ماں آج بکری نے تھوڑا دودھ دیا ہے۔ کہا کہ ایسا کرو کہ اس دودھ کے اندر پانی کو شامل کر دو۔ کہا کہ امیر المؤمنین نے، اس بچی نے کہا امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اب کون سا امیر المؤمنین ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے مگر امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے واپس پلٹ آئے اور صبح اس ماں اور بچی کو بلوایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے فرمایا، جب آپ نے دیکھا کہ وہ بچی جوان العمر ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، آپ نے اس ماں سے اس بیٹی کا رشتہ طلب کیا اور اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیا۔ اس بیٹی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تو اللہ رب العزت نے اسی کی نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عطا فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی بڑے کمالات عطا فرمائے۔ تو جس انداز سے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایک خوف طاری رہتا، ایک خشیت الہی کی تڑپ رہتی، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے کی مماثلت پائی جاتی تھی۔
صحابہ کرام کے ساتھ مماثلت پائی جاتی تھی۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وقت وفات قریب آیا، آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے ارد گرد ہزارہا کی تعداد کے اندر شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں جو ساری زندگی آپ کی تربیت کے اندر رہے، آپ سے علم حاصل کرتے رہے، کسب فیض کرتے رہے، حدیث کو سیکھتے رہے، فقہ کو سیکھتے رہے، آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیے۔ آپ چارپائی پر آرام فرما ہے اور آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ زمین پر کوئی چٹائی بھی نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ شاگردوں نے اس بات کو خاموشی سے درگزر کر لیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے وہ عاجزی عطا فرمائی تھی، وہ انکساری عطا فرمائی تھی۔ ساری زندگی آپ علم کو پھیلاتے رہے، علم کو سیکھتے رہے، اور ہزارہا کی تعداد کے اندر آپ سے لوگ کسب فیض کرتے رہے، اور 40 ہزار کی تعداد کے اندر آپ کی مجلس کے اندر علم حدیث کو سیکھنے والے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ مگر آپ کا جب وقت وفات قریب آیا ہے، آپ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے چارپائی سے زمین پر لٹا دو۔ حتیٰ کہ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو زمین پر لٹایا، اور آپ اس وقت مٹی کے اوپر اپنی داڑھی کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، مولا عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑی عظیم جلیل القدر ہستی ہیں۔ آپ دن بھر علم پھیلاتے تھے اور لوگوں کو علم دیتے تھے، مگر جب رات کے گہرے سائے ہوتے تھے اس وقت آپ اللہ کے حضور اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، آپ زمین پر آخری وقت کے اندر داڑھی کو رگڑ رہے ہیں اور داڑھی کو مل رہے ہیں، اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، مولا عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، عبداللہ کو معاف فرما دے۔ یہ نہیں کہہ رہے مولا میں نے ساری زندگی دین پڑھایا ہے، ساری زندگی علم کو فروغ دیا ہے، ترویج و اشاعت دین کے اندر میں نے ساری زندگی انتھک محنت کی ہے، یہ جملے نہیں کہہ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یہ عاجزی ان کی ساری کا عالم، اسی حالت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی روح پرواز کی اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حاضرین محترم، ساری زندگی علم کو حاصل کرتے رہے، علم کو پھیلاتے رہے، اور لوگوں کے لیے آپ کا جسم، آپ کا وجود نفع کی حیثیت رکھتا تھا اور نافع بن کر آپ نے ساری زندگی گزاری۔ حاضرین محترم، جب آپ کوئی عمل کرتے تھے تو آپ کے اعمال کے اندر آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرا عمل کوئی دوسرا دیکھنے نہ پائے، آپ اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے۔ ایک شخص، آپ جب کوفہ کے اندر جاتے تھے، وہاں پر ایک مکان کے اندر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، وہاں پر کچھ دیر رہا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک خادم تھا، وہ خادم، آپ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ خادم جیل کے اندر قید ہے، بند کیا جا چکا ہے۔ آپ نے معلومات کی کہ ماجرا کیا ہے، بتایا گیا کہ اس پر کوئی قرض تھا، 5000 درہم کا قرض تھا، لہٰذا اس نے قرض ادا نہیں کیا، اس قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہاں پر پہنچے جیل خانہ کے اندر، آپ نے 5000 درہم اپنی طرف سے اس کے ادا کیے اور اس کو آزاد کروا دیا۔ اب وہ جو جیل سے نوجوان آزاد ہوا تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری ضمانت کس نے دی ہے اور میرا قرضہ کس نے ادا کیا ہے اور مجھے جیل سے کس نے آزاد کروایا ہے۔ ساری زندگی وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ بتاؤ مجھے کس نے آزاد کروایا تھا، جیل کے اندر تھا اور میرا قرضہ کس نے ادا کیا تھا۔ مگر اس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال ہو جاتا ہے، آپ کا جب وصال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس بندے کو معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کا قرض ادا کیا تھا. یعنی ساری زندگی اس نیک عمل کو، اس کو جتلانے کی بجائے، اس کو بتانے کی بجائے، آپ ساری زندگی آپ نے اس نیکی پر پردہ ڈالے رکھا. تو عزیز محترم، یہ اخلاق اور یہ کردار آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. جو اکابرین کا کردار تھا، جو وہ لوگوں کے لیے محبت کے جذبات رکھا کرتے تھے، لوگوں کے لیے نافع رہا کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بھلائی کیا کرتے تھے، آج لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی سے، آپ کے اسوہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے نافع بنیں، لوگوں کے لیے محبت کے جذبات رکھیں اور لوگوں کے لیے بھلائی کا درس دیں. عزیز محترم، جب انسان لوگوں کے لیے بھلائی کرتا ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور منہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے اندر یہ عنصر غالب تھا. لہٰذا آج ہم دیکھیں، کیا ہم کسی کی پریشانی کا سبب تو نہیں بن رہے، کسی کی تکلیف کا سبب تو نہیں بن رہے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی دکھی تو نہیں ہے. لہذا آج ہمیں اعمال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنتے ہیں